سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 68 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ لفظی ترجمہ: یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں۔ اہل الکتاب کتاب والو۔ لم، یہ یہاں پر لام تعلیل ہے اور ما استفہامیہ ہے، تو ان لام اور ما سے یہ مرکب ہے لما، اور ما استفہامیہ کے آخر میں جو الف ہے اس کو تخفیف کے لیے گرا دیا گیا ہے۔ ترجمہ ہوگا لما، کیوں، کس لیے، تحاجون، یہ فعل ہے، حاجہ یحاج اور محاجتن مصدر، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ابراہیم کے دین و مذہب کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو۔ وما انزلت التوراۃ، اور یہاں پر ما نافیہ ہے، وما اور نہیں، انزلت یہ انزال مصدر سے ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ انزلت معنی نازل کی گئی، اتاری گئی۔ التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل دونوں عجمی لفظ ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ الا کلمہ استثناء ہے، مگر، اللہ کا معنی آئے گا مگر، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، یہ کلمہ استفہام ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو توبیخ کہتے ہیں۔ لا افلا، لا کلمہ نفی ہے، تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل، یہ عقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے استعداد فراہم کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عقل جو ہے، العقل عقلان مطبوع و مسموع ولا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع کما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العین ممنوع۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک طبعی ہے، نیچرل، اور دوسری وہ جو سن کر حاصل ہوئی ہے یا حاصل ہوتی ہے۔ مسموع جو ہے، سن کر جو عقل حاصل ہوتی ہے وہ سود مند، فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک طبعی عقل نہ ہو۔ جیسے آفتاب کی روشنی جب آنکھ میں روشنی نہ ہو فائدہ نہیں دیتی۔
ہا انتم، ہا کلمہ تنبیہ ہے، اویئرنیس کے لیے، ہا خبردار، اور یہ حمزہ استفہام کے قائم مقام ہے اور استفہام تعجب کے لیے ہے۔ انتم ضمیر، یہ پروناؤن ہے، ضمیر جو اس میں ظاہر کے بدلے میں استعمال ہو جائے، مذکر ہے انتم اور حاضر کا صیغہ ہے۔ ہا اولائے اس میں اشارہ جمع کے لیے آتا ہے اور قریب کے لیے آتا ہے، خبردار ہو جاؤ کہ تم وہ ہو، حاججتم، یہ وہی اوپر والا جو لفظ آیا ہے محاجتن، مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر ہے، حاضر ہے، تم نے جھگڑا کیا، حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا، فیما اس معاملے میں، لکم تمہارے لیے، بھی اس میں، علم کچھ علم ہے، اور فیما لکم بھی علم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، جس کا ذکر پہلے سورہ بقرہ اور اسی صورت میں ابھی بیان ہوا۔ تو فلیمہ، پس کیوں، کیسے، کس لیے، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، فیما اس معاملے میں، لیسا، لیسا معنی نہیں، لیسا یہ فعل ناقص ہے، ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے، اس سے امر کا صیغہ نہیں آتا اور مضارع کا صیغہ نہیں آتا۔ لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ساتھ، علم کچھ بھی علم، واللہ اور اللہ، یعلم، یعلم یہ علم سے، یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، ما کان ابراہیم نہیں تھے، ما نافیہ، کانا یہ کونن، کانا یکون کونن، کونن جو ہے مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ابراہیم یہ ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اور اس لیے وہ ابو الانبیاء کہلاتا ہے، انبیاء کا دادا۔ محمد الرسول اللہ کا دادا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم یہودی یعنی مذہب یہود کا پیروکار، ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی یہ ناصرہ گاؤں کی طرف منسوب ہے، اور اس وجہ سے حضرت مسیح کے انصار کو نصارا کہا جانے لگا، اور اس وجہ سے کہ اس گاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ناصرہ نامی گاؤں میں۔ لیکن کانا یہ بھی فعل ناقص ہے، جس طرح لائسا فعل ناقص ہے، کانا فعل ناقص واحد کے لیے آتا ہے اور مذکر غائب ہے۔ حنیفہ، حنیف صفت مشبہ ہے، حنیف حنفس ہے، اس کے مقابل آتا ہے جانفہ، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، جانفن ظلم کی طرف مائل ہونا، حنف حق کی طرف مائل ہونا، اسی سے حنیف بہت زیادہ مائل ہونے والا دین حق کی طرف اور استقامت کی طرف اور باطل دینوں سے بیزار۔ وما کان اور نہیں تھے، من المشرکین مشرکین، المشرکین المشرکون دونوں جمع ہیں، اور مشرکن کی، مشرک اسم فاعل ہے اور المشرکین جمع مذکر، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان بے شک، یہ تحقیق کلام کے لیے آتا ہے، کلام کو پختہ کرنے کے لیے، یقیناً اول الناس یلیا، یہ اس سے اولا اور افعال التفضیل ہے، یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے، اور ولا جو ہے، ولا اس کے اصل معنی قرب کے ہیں، لوگوں میں زیادہ قریب
بِإِبْرَاہِیمَ ابراہیم کے ساتھ، للذین لام جو تاکید کے لیے، الذین موصول ہے، اتبعوہ اتباع یہ مصدر سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہو اور ضمیر واحد غائب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے زمانہ میں آپ کی پیروی کی، وَهَذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا ایمان مصدر ہے، اسے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واللہ ولی المؤمنین، ولی مددگار کارساز، بے شک حضرت ابراہیم کے ساتھ دین اور عقیدے کے لحاظ سے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے زمانہ میں آپ کا اتباع کیا، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ یہاں پر وفد نجران جو تھا، یعنی آیت نمبر 83 یعنی 83 تک آپ کو بتایا گیا ہے، وفد نجران کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہوا اس حوالے سے گفتگو ہے۔ تو وفد نجران کو دعوت دی گئی ہے اور ان کے جو غلط خیالات تھے ان خیالات کی اصلاح کی گئی ہے، ان کو دعوت فکر دے کر، ان کو خبردار کر کے۔ ان کی ایک غلطی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم اولاد میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق ہے علیہ السلام، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام، اور پھر ان میں یہ بنی اسرائیل کہلائے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم ان لوگوں کو، ان انبیاء کو مانتے ہیں، تو ہم ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم سے جس کا عقیدہ ٹکرائے وہ گمراہ ہے، اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہیں، لہٰذا اپنے بارے میں یہ مختلف القابات اور ٹائٹلز وہ اختیار کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کی اس غلطی کو کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے گزرا ہے، اور تم یہودی یا عیسائی جو ہو، تم تو تورات اور انجیل کے نزول کے بعد کے پیداوار ہو۔ یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو مانا اور تورات پر ایمان لائے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا، کافر ہو گئے ہیں۔ ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے، اور انجیل کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے انجیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت و رسالت پر ایمان لائے تو وہ صحیح معنوں میں عیسائی کہلائے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا تین میں کا تیسرا یا کچھ اور لقب دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے۔ اس طرح محمد الرسول اللہ جب تشریف لائے تو اس پیغمبر کی دعوت میں یہ بات بھی شریک تھی کہ تمام انبیاء کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا محمد کو ماننے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت و ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب کون ہیں، وہ پھر اپنے عقیدے کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ابراہیم کون تھے اور ہم کون ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اصل سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے اپنے آپ کو، تو پتہ چل جائے گا ابراہیم کے عقائد کیا تھے اور ہمارے عقائد کیا ہیں۔ یا اہل الکتاب، یہ اب چونکہ وہ وفد نجران کے ساتھ جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے اس کا یہ خاتمہ ہے، اور نصارہ نجران جو تھے، نجران کے جو عیسائی لوگ، وفد 60 بندوں پر مشتمل، ان میں کچھ ان کے اسپیشل خصوصی لوگ تھے، ان کے ساتھ یہود مدینہ بھی جمع ہو گئے، مدینہ کے یہود۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، یہ اس کو شکوہ کہتے ہیں، یعنی
تمام بحث و مباحثے کے بعد، بات کلیئر ہونے کے بعد پھر کوئی حجت بازی کرتا ہے، بے بنیاد قسم کی باتیں کرتا ہے، وہ ایسے وقت ضائع کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِمَ تُحَاجُّونَ، تم کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ، حالانکہ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اس کے کئی سو سال بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہودیت جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، نصرانیت کوئی دین نہیں ہے، یہ ان کے اختراعی مین میڈ ٹائٹلز ہیں، اور دین ابراہیم علیہ السلام کا، دین موسیٰ علیہ السلام کا، دین عیسیٰ علیہ السلام کا، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کا ایک ہی دین تھا۔ حدیث میں آتا ہے کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کا دین لا الہ الا اللہ، یعنی توحید اور رسالت کا اقرار۔ اور یہاں پر ان پر رد کیا جا رہا ہے وما انزلت التوراۃ، اور تم کہتے ہو ہم ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ابراہیم ہمارے تھے، تو آج ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی مدت پہلے گزرے ہیں اور تم برسوں بعد آئے ہو، اور پھر ہمارے کہلانے کا مطلب کیا ہے؟ نسلی اعتبار سے یا اتباع کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، یہ کون سا اعتبار معتبر ہے اللہ کے نزدیک؟ اس چیز کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل الا من بعدہ، مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کس چیز کو نہیں سمجھتے ہو؟ بطلان قولکم، یعنی اپنی اس گفتگو کے، اس بات کے، اس دلیل کے باطل ہونے کو نہیں سمجھتے ہو۔ یہ تو عقلی دلیل ہے، وہ تو سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں، اس وقت تمہارا کہیں عطا پتہ نہیں تھا، اور تمہاری بنیاد جو چلی ہے وہ تورات سے چلی ہے، تورات سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی ہے۔ ہا انتم، ہا انتم، یہ ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس میں اشارہ پر یہ داخل ہوتا ہے، تو انتم یہاں پر مبتدا ہے، اور ہا اولائی پھر یہ منادا ہے، اور یا حرف ندا ڈراپ ہے، محذوف۔ ہا انتم، ارے تم، یا اے یہودی و عیسائی تم، ہا اولائی وہی لوگ ہو، ہا جج تم، جھگڑا کیا تم نے، ہا جج تم، حاجہ جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، فیما لکم بھی علم، اس معاملے میں جس میں تمہارے پاس تھوڑا سا علم تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جیسے محمد رسول اللہ کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں آئی تھی، ان کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، بس کیوں جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو اس میں جس میں، یعنی جس بارے میں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے، اللہ نے تمہیں بتا دیا، لہذا جو نہیں جانتا ہے اس کو چاہیے کہ جاننے والے کو فالو کرے، اللہ کی بات مانو۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم، اب یہ تفصیلی جواب ہے، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی، یا یہودی اور نہ نصرانی عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما،
لیکن تھے وہ حنیفا مسلمہ، حنیف حنفا مائل ہونا، اس کی ضد ہے جنف یعنی باطل کی طرف مائل ہونا، حنف حق کی طرف مائل ہونا، اور حنیف اسی سے مبالغہ ہے یعنی تمام باطل دینوں سے کٹ کر دین حق کی طرف مائل، باطل سے بیزار اور باطل سے رخ پھیر کر حق کی طرف مائل ہونے والا، تو اس کا تعلق توحید کے ساتھ، مسلمہ فرمانبردار عقیدے کے لحاظ سے، حنیف اعمال کے لحاظ سے مسلم مکمل تابعدار، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ اس کو کہتے ہیں تعریض، اس بات کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اوپر جو کہا گیا حنیف تھے، باطل دینوں سے بیزار تھے، تو شرک تو باطل ہے، پھر ما کان من المشرکین کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ رد کر رہے ہیں مشرکین مکہ پر، چونکہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، لہٰذا ابراہیم ہمارے دادا ہیں، تو اللہ نے ان پر بھی رد کر دیا، ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، اور اے مشرکین مکہ، تم نے ابراہیم کے بنائے ہوئے مرکز کے اندر جس کو اس نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بندگی کے لیے تعمیر کیا تھا، اور اس نے ایک اللہ کو پکارا تھا، وہاں پر تم نے وہاں 360 بتوں کو سجایا ہے، اور وہاں جا کر نظر و نیاز مانتے ہو اور ان کو راضی کرنے کی سعی کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تو میں ما کان من المشرکین، تم مشرک ہو، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ سنانا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے، لیکن سناتا ہے مشرکین، ان اول الناس بابراہیم۔ اب یہاں پر قرآن جو ہے، جو نظریاتی ساتھی ہوتے ہیں، جو ایمان و یقین کے، ایمان و عمل کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ اصل ساتھی ہوتے ہیں، اور کسی فرد سے تعلق کے حوالے سے وہی لوگ اس شخصیت کے کہلاتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں اور جو اس کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ان اول الناس، ابراہیم کا تعلق نہ مشرکین سے، نہ یہود سے، نہ مجوسیوں سے، اور نہ نصرانیوں سے۔ اب بے شک قریب تر لوگوں میں، ان اول الناس، اولا مانا اقرب، قریب تر ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں میں، ابراہیم سے، للذین اتبعوہ، یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی۔ ابراہیم کی پیروی کے حوالے سے پھر پورے قرآن کو دیکھنا چاہیے اول سے آخر تک۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آگے چل کر ان کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحانات پہ ڈالے، اور امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، وطن کو چھوڑا، اور صحرا میں آ کر بیوی اور بچے کو وہاں بسایا، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو بیٹے کے گلے پر چھری چلا کے دکھا دی، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو آگ میں کود پڑے، لیکن اللہ کو کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ تو اب ابراہیمی کہلانے کے مستحق کون ہوں گے؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی ان کی، جو ابراہیم جیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ابراہیم جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ابراہیم جیسے اعمال کرتے ہیں، وہ ابراہیمی کہلانے کے مستحق۔ تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فکر و نظر کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں کہیں ہو، جو کوئی ہو، اور وہ پیغمبر سے پھر قریب ہوگا۔ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اور تو بہت بڑا لمبا اور چوڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون، قیامت کے دن میرے قریب
سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے، من کانو وحیث کانو، جو کوئی ہوں گے اور جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں گے، تو یہ فکر و نظر کے ساتھی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ زبانی جمع خرچ پر اسلام کی عشق رسول کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ قربانیوں سے یہ چیز عبارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول، میری آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچ کر کہو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، عمر سوچ کر بولو۔ جب تیسری مرتبہ یہی جملہ دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر عمر تکالیف کو، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، دنیا کی تکالیف، آزمائشیں اس کی طرف اس طرح جمع ہو کر آتی ہے جس طرح چھت کا پانی جمع ہو کر پرنالے کی طرف آتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، اور جو پیغمبر کے قریب ہوں گے وہ انہی کردار کی وجہ سے قریب ہوں گے۔ للذین اتبعوہ وہذا النبی، اور یہ پیغمبر، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی گئی، تو جب قربانیوں کی بات آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بھی اسی طرح ہیں۔ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے جتنی تکالیف گزشتہ تمام انبیاء کو دی گئی ہے اتنی تکلیفیں اکیلے مجھے پہنچائی گئی، مجھے دی گئی۔ لیکن اللہ کے رسول نے دعوت کا، توحید کا پیغام، دین کی اشاعت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کا دین بلا کم و کاست اللہ کے بندوں تک پہنچا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المتقین، تو یہ ابراہیم کے دوست ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحیح معنوں میں ان انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ ان سب کا دوست ہے۔ ان آیتوں سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بغیر علم کے بحث کرنا جائز نہیں ہے، روکا گیا ہے۔ نصرانیوں سے، یہودیوں سے اللہ نے فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں بحث کیوں کرتے ہو؟ وہ تو سینکڑوں سال جب پہلے گزرے ہیں، تمہارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، اور تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو۔ اور دوسری بات جو ہے، تاریخ کا علم سیکھنے کی طرف ترغیب ہے، اس لیے کہ بندہ تاریخی اعتبار سے علم رکھتا ہو تو وہ غلط نظریات اور غلط اقوال کی تردید کر سکتا ہے کہ بھئی یہ اقوال تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہیں، اور یہ نظریات تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، خالی نسبت کام نہیں آتی۔ جس طرح یہودیوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، اور آج مسلمان بھی یہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ملت ابراہیمی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کو دعوت دینا اور ابراہیم علیہ السلام والا کردار ادا کرنا۔ اپنی مرضی کی زندگی، اپنی خواہشات پر چل کر کوئی نام جو ہے اپنا ابراہیمی رکھے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔